گزشتہ کل توبہ کا بیان شروع ہوا ہے اور میں نے کچھ تفصیل بھی سلسلے میں عرض کی تھی کہ چونکہ بندے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، ظاہر بات ہے کہ اس سے توبہ لازم ہے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ جو ہے گناہوں سے، وہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان کا ہے، بندے نے اللہ کے حق پامال کیے، بندے نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو پھر اسے توبہ کرنی ہے۔ اور وہ توبہ، اس توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط کے متعلق کچھ تفصیل عرض کر چکا ہوں گزشتہ کل کہ وہ اس گناہ سے ہٹ جائے گا۔ دوسری شرط والثانی ان يندم على فعلها، کہ جو یہ ہو گیا گناہ اس پر آدمی پچھتا ہے، اس کا دل روئے اس پر۔ اور ظاہر بات ہے یہ ندامت کی کیفیت، جسے پشیمانی بھی کہتے ہیں، جس قدر بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اسی قدر پشیمانی اور پچھتاوا زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے جس قدر محبت، اللہ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا جس قدر استحضار ہوگا اسی قدر آدمی کو پچھتاوا ہوگا اللہ کی کسی نافرمانی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ تو ایک مومن کو تو گناہ کے ارتکاب سے بہت زیادہ خوف، تکلیف ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، محبوب اگر ناراض ہو جائے تو محب، محبت کرنے والا کتنے جتن کرتا ہے کہ کسی طریقے سے محبوب کو منا لے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ میں عرض کر دوں کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، اور آپ نے ایک جگہ پر ایک عمارت دیکھی، قبلہ نما کہ ایسا لگ رہا تھا قبہ نما۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ فلاں صحابی کا گھر ہے۔ بس آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے، اور پھر وہ صحابی جن کا گھر تھا قبہ نما، وہ آئے مجلس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھرا نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور ناراض ہے، یہ برداشت نہ ہوا ان سے، انہوں نے جا کر وہ مکان ہی ڈھا دیا پورا۔ اور دیکھیے ادب کی بات کہ آ کر حضور سے بتلایا بھی نہیں کہ حضرت آپ کو یہ چیز ناگوار ہوئی تھی تو میں نے اسے ڈھا دیا ہے، نہیں، بلکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، پھر آپ نے پوچھا یہاں ایک عمارت تھی وہ، تو کہا کہ آپ نے جب ناراضگی کا اظہار کیا تو ان گھر والوں نے، عمارت والوں نے اس عمارت کو ڈھا دیا۔ محبت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ انہوں نے ہجرت حبشے کی طرف بھی کی ہے اور مدینے کی طرف بھی کی. تو جب حبشے کی طرف ہجرت فرمائی اور حبشے سے تشریف لائے واپس مدینہ منورہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت باندھ رکھی تھی نماز کی. تو انہوں نے باتیں شروع کر دی، السلام علیکم، سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا. بس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس لیے کہ وہ جس کیفیت میں چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے تھے اس وقت تو نماز میں سلام ایک دوسرے کو کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے کتنی رکعتیں ہوئی، اور اب حضور خاموش ہیں. جب نماز ہو چکی تو صحابہ نے اور حضور نے بتلایا اور کہا کہ اللہ رب العزت اپنے احکام بدلتے رہتے. ایک زمانے تک نماز جب کوئی شخص پڑھ رہا ہوتا تو سلام کرنی جائز تھی، سلام کرنا صحیح تھا، بات چیت کرنا صحیح تھا، لیکن اب نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تھوڑی دیر کے لیے بہت دھچکا لگا. وہ محبت کی بات میں کہہ رہا کہ جس قدر محبت ہوگی اسی قدر محبوب کی حالت سے پریشان ہو جائے گا. اب جس اللہ رب العزت کے ساتھ جس کا تعلق جس قدر زیادہ بڑا ہو اس کی نافرمانی سے وہ اتنا ہی بے چین ہو جائے. تو فرماتے ہیں صاحب ریاض الصالحین والثانی ان یندم علی فعلها کہ اسے پچھتاوا ہو، ندامت ہو جو کچھ وہ کر بیٹھا ہے اس کو، یہ دوسری شرط. اور تیسری ان یعزم ان لا یعود الیہا ابدا، پکا ارادہ کر، عزم مصمم کہ اب کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے. تو یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی. جبکہ اللہ کا حق مارا گیا ہو، فرماتے ہیں فَإِن فُقِدَ أَحَدٌ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحْ تَوْبَتُهُ. ان تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی گئی تو توبہ صحیح نہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور گالوں کو پیٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ اور کان پکڑ رہے ہیں توبہ توبہ توبہ. یہ بیچارے توبہ کرنا بھی جان چاہتے ہوں گے لیکن صحیح طریقہ ہے. توبہ کوئی ہاتھ سے نہیں کی جاتی. اصل یہ تین چیزیں کر لیا، فوراً وہ گناہ چھوڑ دے اور اس گناہ کے ارتکاب پر پچھتائے، ندامت ہو اسے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو اس توبہ صحیح. آگے فرماتے ہیں مصنف وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ. اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے ساتھ ہے، یعنی کسی انسان کا حق مارا ہے اس نے، تو فرماتے ہیں کہ پھر تو اس کی چار شرطیں، توبہ کے صحیح ہونے کے لیے چار شرط. یہ تین شرطیں تو اوپر گزر چکی، اس گناہ کو چھوڑ دینا فوراً، اس گناہ پر پچھتانا، اس گناہ کے نہ کرنے پر پکا ارادہ کرنا، یہ تین شرطیں تو تھی. چوتھی وَإِن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دے. مثلا کسی کے پاس سے روپے پڑا لیے تھے اس نے دھوکہ دے کر یا کسی طریقے سے چھین کر، کبھی ایسا بھی تو کرتے ہیں لوگ، چھین کر پیسے دینا، تو صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دے، وہ پیسے ادا کر دے. یہ چوتھی شرط. اگر مال وغیرہ مثلا فَإِن كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، مال وغیرہ کوئی ہے تو وہ لوٹا دے اس کو. وَإِن كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ. اگر آدمی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، مثلا تہمت لگائی، نعوذ باللہ چوری کی تہمت لگائی کسی پر، یہ زنا کی تہمت لگائی کسی پر، تو پھر کیا کرے؟ اس سے معاف کرانا ہے تو اس کو
اس کو کہے کہ بھائی میں نے تہمت لگائی تھی، جاؤ اسلامی عدالت کے اندر مجھ پر جو سزا ہو اس کو نافذ کراؤ، یا پھر اسے معاف کرا لے کہ بھائی ہوئی تھی مجھ سے یہ بہت بڑی خطا، اب تم مجھے معاف کر دو۔ تو وَإِنْ كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اگر کسی شخص کا حق مارا ہے، حق مارنے کی ایک شکل یہ کہ اس کی غیبت کی، اس کے غائبانہ جب وہ نہیں تھا تو اس کے متعلق ایسی باتیں کہیں کہ اگر وہ سنتا تو اسے ناگوار ہوتی، اسے ناپسند کرتا، ناراض ہو جاتا۔ اگر اس نے غیبت کی ہے تو غیبت معاف کرا ہے اس کی۔ تو یہ ہے کہ اگر آدمی کا حق متعلق ہے گناہ، آدمی کا حق مارا ہے، ایسا گناہ کیا ہے، تو پھر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، آدمی پر لازم ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ سے توبہ کی، ارے بھائی ہر گناہ سے توبہ کرے، لیکن بعض سے کی اور بعض سے نہیں کی توبہ تو کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِندَ أَهْلِ الْحَقِّ مِن ذَلِكَ الذَّنْبِ، بعض گناہوں سے اگر توبہ کی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی، اور لیکن دوسرے جو گناہ باقی رہ گئے ہیں اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے ضروری ہونے پر قرآن کریم کی کچھ آیات لائے۔ ایک آیت تو یہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ سب کے سب توبہ کرو، گنہگار تو سبھی ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو پھر اس کی جناب میں توبہ کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی جناب میں سچی پکی توبہ کرو، دکھلاوے کی نہ ہو بلکہ سچی، تمہارا عزم بھی مصمم ہو کہ اب یہ کام ہم سے نہیں ہوگا اور نہیں کریں گے۔ اور اس سلسلے میں احادیث فرما رہے ہیں ذکر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، رواہ البخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنے رب اللہ سے دن بھر میں 70 بار سے زیادہ گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا رسول کون ہے جو معصوم ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے معصوم ہیں، ان کو گناہوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں سورہ فتح میں فرمایا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ امت کو بتایا جائے کہ جب معصوم اور سید الرسل گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں اللہ کی جناب میں، توبہ کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا مقصد؟ ہمیں تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ ان کے درجات بلند سے بلند ہوتے جا رہے ہیں،
تو نچلے درجات کی طرف جب ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ درجات تو مجھے پہلے حاصل کر لینے چاہیے، یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، اس پر استغفار فرماتے ہیں۔ وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة۔ اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو۔ سنو، میں دن بھر میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، اوپر فرمایا گیا 70 مرتبہ سے زیادہ، اور اس میں وضاحت ہے کہ 100 بار جب اللہ کے نبی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس استغفار پر اس قدر فوائد ہیں، اتنے فائدے کہ پوچھئے مت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا اپنے اوپر، پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے اسے چھٹکارا عطا فرما دے گے، پریشانی سے چھٹکارا، رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ تو بہت سے منافع وابستہ ہے اس سے، یہ تو فائدے کی چیز ہے۔ بہرحال شروع میں 5 منٹ کا وقت ضائع ہو گیا، آئندہ پوری کوشش کی جائے گی جس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے، مشین ہوتے ہیں، ہو جاتی ہے یہ بات۔ بس اللہ رب العزت کہنے اور سننے کو قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔